أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جی آج ہم اپنا اگلا لیسن پڑھیں گے۔ میں ہوں مس طاہرہ قادر۔ جی چیپٹر شروع کرنے سے پہلے مجھے آپ میں سے کوئی یہ جلدی سے بتائے کہ وہ کون سا ذکر ہے جس کو پڑھنے سے ہمیں نیکیاں تو ملتی ہی ملتی ہیں، اجر بھی ملتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہماری غلطیاں، ہمارے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایک کام کرنے سے 2 اجر مل رہے ہوتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں نا بائی 1 گیٹ 1 فری والا، وہی والی بات۔ جی شاباش، جلدی سے بتائیں۔ ہاں جی، درود شریف، درود پاک پڑھنے سے ہمارے ثواب میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور ہماری پچھلی غلطیاں بھی معاف ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ چلتے پھرتے چھوٹا درود شریف یا بڑا درود شریف سب کو آتا ہے نا، وہ پڑھتے رہنا چاہیے، اسپیشلی جمعہ والے دن۔ چلیں اب ہم اپنے لیسن کی طرف چلتے ہیں۔ آپ لوگ پڑھ رہے ہیں چیپٹر نمبر 3 اور وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ۔ اس میں آپ نے خلق عظیم، صبر و تحمل، ایفائے عہد، استقامت، حسن معاشرت، یہ آپ نے پڑھ لیا ہے۔ اب آپ نے پڑھنا ہے آج اخلاص و تقوی۔ اس چیپٹر کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اپنے آس پاس ٹی وی وغیرہ، موبائل وغیرہ بند کر دیجئے اور سکون سے بیٹھ کے خاموشی سے سبق سنیے۔ سب سے پہلے سبق کو بلند آواز میں آپ نے پڑھنا ہے تاکہ آپ کی ریڈنگ بھی اچھی ہو اور مشکل الفاظ آپ کو پڑھنے بھی آ جائیں۔ جی مشکل الفاظ کے معنی ساتھ ساتھ اپنی بک پر لکھتے جائیں۔ پہلا ہے مفاد یعنی کہ فائدہ، غرض مقصد۔ نیکسٹ ہے شریعت، شریعت کا مطلب اسلامی قانون۔ بے لوس ہو کر یعنی بغیر ذاتی مقصد کے کسی کے لیے کوئی بھی کام کر رہے ہوں تو بے لوس ہو کر کرنا، یعنی اس میں کوئی اپنا فائدہ چھپا ہوا نہ ہونا۔ خاردار جھاڑی، خاردار جھاڑی، کانٹے والے پودے، خار کہتے ہیں کانٹے کو، خاردار کانٹے والی، جھاڑی مطلب پودا۔ فضیلت، فضیلت کا مطلب برتری، کسی کا ایک سے بڑھ کر ہونا۔ اور شرک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ نیکسٹ دیکھیے کہ اس چیپٹر میں ہم سیکھیں گے کہ اخلاص کا مطلب کیا ہے اور تقوی کا مطلب کیا ہے۔ جی اخلاص کا مفہوم، اخلاص کے لیے ہم خلوص نیت کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے لفظی معنی ہے خالص کرنا۔ اخلاص خالص سے نکلا، یہ خالص کرنا۔ خالص کا لفظ کسی ایسی چیز کے متعلق بولا جاتا ہے جو ملاوٹ سے پاک ہو۔ کبھی سنا آپ نے؟ آپ اکثر سنتے ہیں کہ فلاں نے ملاوٹ کی ہے، اس جرم میں اس کو پکڑا گیا ہے۔ ملاوٹ کرنا یعنی اصل شے میں کسی اور چیز کو مکس کر دینا۔ تو خالص کا لفظ کسی ایسی چیز کے لیے ہے جو ملاوٹ سے پاک ہو۔ انسانی تعلقات میں اخلاص اصل چیز یہ ہے، وہ تو کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ ہونا وہ الگ بات ہے، لیکن انسانی تعلقات میں اخلاص ایسی صفت کا نام ہے جس کے تحت انسان کوئی کام خالصتاً کسی ایک فرد یا کسی ایک مقصد کے لیے سر انجام دیتا ہے اور اس سے کوئی نمائش، کوئی ذاتی غرض یا کوئی ذاتی مفاد مقصود نہیں ہوتا، یعنی وہ اسی مقصد کے لیے ہی وہ کام کرتا ہے، اپنے لیے نہیں کر رہا ہوتا۔ وہ تھا انسانی تعلقات میں اخلاص۔ اب ہے دین میں اخلاص۔ دین میں اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی جو بھی کام کرے، نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، کوئی نیک کام کر رہے ہیں، کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں، کسی کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، یہ سب کام خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ صرف اور صرف دل میں یہ نیت ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوں۔ اس سے کوئی ذاتی غرض نہیں ہونی چاہیے، یعنی اپنی شہرت بھی نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں، لوگ مجھے روزہ دار کہیں، یعنی اس طرح سے کوئی ہمارے ذہن میں کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ جو آدمی اخلاص سے کام کرتا ہے اسے ہم مخلص کہتے ہیں، یعنی اپنے ہر کام میں اپنے آپ کو ہمیں چیک کرنا ہے کہ ہم یہ کام کس کے لیے کر رہے ہیں، اپنے لیے اور اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں۔ آگے چلیں، تقوی۔ تقوی کا مفہوم، تقوی کے لفظی معنی ہے ڈرنا، بچنا یا پرہیزگاری اختیار کر۔ شریعت میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کا دل میں اس بات کا احساس اور خوف ہو کہ اللہ میری ہر بات کو دیکھ رہا ہے، میں جو بھی کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے جو کام کس نیت سے کیا ہے، کس کے لیے کیا ہے، کسی کے خلاف کیا ہے یا کسی کے حق میں کیا ہے۔ کوئی اچھا کام کیا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، برا کیا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس بات کا بھی یقین ہونا چاہیے کہ میرے اس کام کے مطابق ہی، میرے اس کام کے مطابق حساب کتاب لیا جائے گا اور اس کے اکارڈنگ ہی مجھے یا تو سزا ملے گی یا پھر انعام ملے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز، یہ احساس، یہ خوف، اس کے تحت بندہ نیک کام کرے اور برے کاموں سے بچ کے رہے،
یہی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے، اور اسی پر عمل کر کے ہی ہم اپنے آپ کو آخرت کے برے انجام سے بچا سکتے ہیں۔ یہ ہے تقویٰ۔ اب اخلاص اور تقویٰ کا مفہوم دونوں کو ملا کر اگر ہم دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نیکی اور پرہیزگاری بے لوث ہو کر اور اس غرض سے اختیار کرے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کو ہمارے کام پسند آ جائے۔ یہ نہ ہو کہ ہم بہت سارے کام کر کے لے جائیں لیکن اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئے، تو یہ تو الٹا نقصان ہو گیا۔ اس لیے ہم نے اپنے سارے کام، اپنی ساری نیکیاں اور پرہیزگاری جو ہے وہ اس انداز سے کرنی ہے، اس غرض سے کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے، اور یہ نیکی کسی مفاد یا دکھاوے کے لیے یا نیک نامی کے لیے نہیں کرنی چاہیے۔ مختصراً ہم اسے نیک نیتی بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی ہم نے ہر کام نیک نیت سے کرنا ہے، صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا ہے، ماں باپ یا اساتذہ یا اپنے دوستوں کو دکھاوے کے لیے کوئی ایسا کام کر کے بھڑکے مارنے کے لیے نہیں کرنا ہے۔ اور آج کل ایک اور یہ ٹرینڈ چل پڑا ہے جس اسٹیٹس پہ دینا ہے، تو اسٹیٹس بنانے کے لیے بھی ایسا کام نہیں کرنا، اور دکھاوے کے لیے ہمیں کوئی کام نہیں کرنا ہے، اس کا اجر نہیں ملے گا بلکہ وہ کام ہمارا ضائع ہو جاتا ہے، تو ہمیں ان سب سے بچنا ہے۔ پھر تقویٰ کی حقیقت کیا ہے؟ تقویٰ ایک دلی کیفیت ہے، ایک رویہ ہے اور ایک طرز حیات ہے، یعنی ہم نے اپنی زندگی میں اس کو اپنانا ہے۔ جب انسان میں یہ کیفیت یا رویہ پیدا ہو جائے تو کسی کام میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرتا۔ دل میں خوف ہوتا ہے نا کہ میرا ہر کام اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور اس کے مطابق ہی مجھے اجر یا سزا ملے گی، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں دل میں ہوتا ہے، یعنی دل سے انسان سوچ سمجھ کر کام کرتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے تقویٰ کی حقیقت دریافت کی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، امیر المؤمنین، کبھی آپ کا کسی ایسے راستے سے گزر ہوا ہے جس میں ہر طرف خاردار جھاڑیاں ہوں، یعنی کانٹے والی جھاڑیاں ہوں آس پاس؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں، جب میں اپنے باپ کے اونٹ چرایا کرتا تھا تو اکثر ایسے راستوں سے گزرا کرتا تھا۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، آپ وہ راستہ کس طرح طے کرتے تھے؟ حضرت عمر نے فرمایا، میں اپنے کپڑے سمیٹ لیتا تھا، ایک طرف اپنا دامن کانٹوں سے بچانے کی کوشش کرتا اور دوسری طرف راستے سے کانٹوں کو ہٹانے کی کوشش کرتا تھا، اور بہت احتیاط سے پھونک پھونک کر قدم رکھتا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یہی تقویٰ ہے، یعنی کہ ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے آس پاس کی برائیوں سے، برے کاموں سے اور فحش چیزوں سے بچ کر چلنا ہے۔ جن چیزوں سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے، ہمیں اسلام نے، ہماری شریعت نے ہمیں منع فرمایا ہے، ہمیں ان سے بچ کر چلنا ہے اور احتیاط سے پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہوئے نیک کام کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہی تقویٰ ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے انسان کے تمام اعمال و عبادات کا مقصد تقویٰ کو قرار دیا، کیونکہ جب انسان کے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو جائے تو اس کے لیے برائی سے بچنا اور بھلائی اختیار کرنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ دل میں ہر وقت خوف رہے گا تو انسان برے کاموں سے بھی بچا رہتا ہے۔ تقویٰ معیار فضیلت، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمیں ہمارے اسلام نے سکھائی ہے کہ فضیلت، برتری، یعنی ایک انسان کو دوسرے انسان پر برتری، فوقیت کس چیز سے حاصل ہے؟ اسی تقویٰ سے۔ جس کا تقویٰ زیادہ اس کا مرتبہ بھی زیادہ ہوگا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی تم میں سب سے عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، تقوی والا ہے۔ ہم دنیا میں یہاں پر کیا کہتے ہیں، فلاں کے پاس جی اتنی جائیداد ہے، اتنے باغ ہیں، اتنی بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں، وہ عزت والا ہے نا؟ ہماری دنیا میں یہ معیار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں عزت کا معیار کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ بھلے آپ کے پاس دنیا میں بڑی بڑی کوٹھیاں اور کاریں اور بنگلے نہ ہوں، باغات نہ ہوں، لیکن آپ کے دل میں تقویٰ ہونا چاہیے، ان کاموں سے بچنا چاہیے جن سے منع کیا گیا ہے، تو یہی تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا معیار سب سے زیادہ ہے، اعلیٰ ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ تقویٰ کو اپنی پوری ہمت اور استطاعت سے اختیار کرو، یعنی جن کاموں میں جہاں جہاں تم کر سکتے ہو وہاں وہاں تقویٰ ضرور اختیار کرو۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہاں تک فرما دیا گیا کہ زندگی کے آخری سانس تک قرآن پاک میں فرما دیا گیا کہ یہ نہیں کہ چند دن آپ نے تقویٰ اختیار کرنا ہے اور پرہیزگار بننا ہے پھر چھوڑ دینا ہے،
نہیں، بلکہ زندگی کے آخری سانس تک تقوی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے، اور تقوی کو اس طرح اختیار کرنا ہے جس طرح اس کے اختیار کرنے کا حق ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ مومنو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ ان آیات سے ہمیں تقوی کی اہمیت بخوبی پتہ چل رہی ہے، اور ہمیں بار بار حکم بھی دیا جا رہا ہے، اس لیے ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم تقوی کو اپنی زندگی میں شامل رکھیں۔ خلاص و تقوی کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی اعمال کی جزا و سزا اور ان کی قدر و قیمت کا تعین ان کی ظاہری صورت پر نہیں ہوگا، بلکہ اس نیت کی بنا پر کیا جائے گا جس کے تحت یہ کام کیا گیا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ گھروں میں ہم کھڑکیاں لگاتے ہیں، پاکستان میں گھروں میں اوپر وہ روشن دان بھی لگے ہوتے ہیں، کس لیے لگاتے ہیں؟ اس لیے لگاتے ہیں نا کہ تاکہ وہاں سے ہوا آتی جاتی رہے اور دھوپ بھی آئے، ہے نا۔ لیکن اگر ہم یہ سوچ کر لگائیں وہ کھڑکی، وہ دروازہ یا وہ روشن دان کہ اس سے ہوا کو تو ہم روک ہی نہیں سکتے نا، ہوا نے تو آنا ہی جانا ہے، جہاں سے اس کو جگہ ملے گی وہ اندر آئے گی۔ لیکن اگر ہم یہ سوچ کر وہ لگائیں کہ وہاں سے اذان کی آواز آئے گی تو اس سے آپ کو کیا ہوگا؟ ثواب بھی ملے گا، ہوا نے تو ویسے ہی آ جانا ہے، اور آپ کے اس نیت کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ اجر و ثواب بھی مل جاتا ہے۔ تو ہر کام کی نیت جو ہے وہ ہم نے خالص اللہ کے لیے رکھنی ہے، تاکہ ہر کام، بھلے وہ دنیا کا کام کر رہے ہوتے ہیں ہم، لیکن یہ سوچ کر کرنا ہے کہ اس سے میں اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کروں گی۔ جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں بالفرض، یہ سوچ کر کھانا کھائیں کہ اس سے جو انرجی ملے گی اس سے میں نماز پڑھوں گی، قرآن پڑھوں گی، ٹھیک ہے۔ انسان کے اندر ہمت ہوتی ہے تبھی وہ نماز پڑھ سکتا ہے نا۔ تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اس کھانے سے مجھے جو انرجی ملے گی، اس فروٹ سے، اس جوس سے مجھے جو انرجی ملے گی اس سے میں نماز پڑھوں گی، آپ کو ثواب کا ثواب مل جائے گا۔ اپنی لائف میں ہر کام ہم نے یہی سوچ کر کرنا ہے کہ یہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں، تمہاری شکلوں اور تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا، یعنی اعمال کی ظاہری صورت کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھے گا کہ تم نے یہ کام کس کس انداز میں کیے اور کس نیت سے کیے اور کس کے لیے کیے، دنیا کے لیے کیے یا اللہ تعالیٰ کے لیے کیے تھے۔ یہ بھی فرمایا کہ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی یا دکھاوے کے لیے روزہ رکھا یا دکھاوے کے لیے خیرات کی، صدقہ کیا، اس نے شرک کیا، اس نے شرک کیا۔ بڑی الارمنگ سچویشن ہے۔ شرک کیا چیز ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں کسی کو شریک کرنا، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں تو دوائی لیتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں اس ڈاکٹر نے ہمیں ٹھیک کر دیا ہے نا، اکثر سننے میں آتا ہے، اکثر لوگ ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹھیک کیا ہے، اس ڈاکٹر کو وسیلہ بنایا ہے، اس ڈاکٹر کی دوائی سے اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا کی ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ہم نے اپنی ڈیلی لائف میں اپنانی ہے۔ اسی طرح سے نماز، روزہ، خیرات، یہ بھی دنیا کو دکھانے کے لیے، اسٹیٹس لگانے کے لیے نہیں کرنا ہے، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا یہ عمل پسند آ جائے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک خفی کو دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خوفناک قرار دیا ہے۔ شرک خفی، شرک دو طرح کا ہوتا ہے، ایک شرک اکبر ہے اور ایک شرک اصغر ہے۔ شرک اکبر جیسے ہندو کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرنا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، ان کو خدا ماننا، ٹھیک ہے، یہ شرک اکبر ہے۔ شرک اصغر میں بہت ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، شرک اصغر میں بہت ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، مثلاً یہی کہ اگر آپ نے کسی کو آتے ہوئے دیکھ لیا ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ آپ کے ابو آپ کو دیکھ رہے ہیں تو آپ لمبی نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ہے نا، تو یہ شرک خفی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایک طرح سے شرک ہے، یعنی آپ نے اپنے ابو کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی، اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہے، ہے نا۔ اسی طرح سے روزہ رکھنا، لوگ آپ کو روزہ دار کہیں، یہ تو فلاں جو ہے بڑا روزہ دار ہے، اس نیت سے روزے رکھیں گے تو بھی یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ سورۃ الماعون میں فرمایا فویل للمصلین، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے، حالانکہ وہ تو نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنا تو بہت ثواب کا کام ہے نا،
لیکن پھر بھی کیا آ گیا فویل للمصلین. کون سے مصلین کے لیے ہے ہلاکت؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون. ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو نماز میں سستی کرتے ہیں اور دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں. تو اس لیے ہر کام ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا کرنے کے لیے کرنا چاہیے. بلندی اخلاق. اخلاص و تقوی اخلاق کی بلندی کا آخری زینہ ہے. اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں یا کوئی بھی نیک کام کریں تو وہ صرف اور صرف اس نیت سے کریں کہ ہمارا خالق، ہمارا پروردگار ہم سے راضی ہو جائے اور ہم پر رحمت فرمائے، ہم پر اپنی ناراضگی اور غضب نہ کرے، ہمیں محفوظ رکھے. تو ہمیں آج سے یہ نیت کر لینی ہے، ہم نے یہ پکا ارادہ کر لینا ہے کہ ہم نے اپنی نیتوں کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے، اپنا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے اور دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا. اور ہر کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق کرنا ہے تاکہ اس عمل کا بھی ثواب ملے اور سنت کے مطابق کرنے کا بھی ثواب ملے. ٹھیک ہے، نماز پڑھنی ہے تو سنت کے مطابق پڑھنی ہے، جیسے جیسے سکھایا گیا ہے ویسے ویسے ہی وضو کرنا ہے. ٹھیک، ورنہ ہمارا وہ عمل ضائع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب باری ہے آپ کے ہوم ورک کی. ہاں جی، آپ نے یہ تمام مشقی سوالات جو ہیں وہ اپنی کاپی پر بھی لکھنے ہیں اور سب سے اہم بات ان سوالات کو یاد بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، تاکہ آپ کے امتحان کی تیاری بھی ہو جائے اور اس کے جو معروضی سوالات ہیں وہ بھی آپ نے حل کرنے ہیں. چلیں اب اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. آپ لوگوں کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.